آج ہمارے یہاں جو مشرکین قبر پرست اور یہ پائے جاتے ہیں، ان کے یہاں یہ تشریحات، وہ جو علامہ احسان اللہ ظہیر اور بریلویت پر تنقید کر رہا ہے، وہ جائزہ لے، اپنی کتابوں کو کھنگالے تو اسے ملے گا، نظر آئے گا، ایک نہیں سینکڑوں کتابوں میں، 10-20 نہیں سینکڑوں کہہ رہا ہوں، سینکڑوں کتابوں میں ملے گا کہ اہل تصوف اور یہ بریلوی حضرات اپنے بزرگان اور مشائخ کے سلسلے میں بنام کرامت ایسے تصرفات بیان کرتے ہیں جو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار کی بات ہے۔ یہی شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں ایسے واقعات ہیں کہ لوح محفوظ سے فلاں کی موت کو مٹا کر زندگی لکھ دیا، بچہ نہیں تھا بچہ منوا لیا، تقدیر میں نہیں تھا تقدیر کو تبدیل کروا لیا۔ اس قسم کی باتیں آپ کی کتابوں میں بھری پڑی ہیں اور اس کے بعد آپ بحث کر رہے ہو۔ ہاں، آپ دنیا کے کسی بتائیے کہ یہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ بھی نہیں مانتے تھے۔ آپ کہہ رہے ہیں مشرکین کے بارے میں نازل ہونے والی آیتوں پر کو ان کے بارے میں فٹ کر رہے ہیں۔ یہ مسلمان ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ بھی کائنات میں قطب، ابدال، غوث اور فلاں تصرف رکھتے ہیں۔ دماغ میں بٹھا لیجئے اچھی طریقے سے۔ ہاں، بہت برا لگے گا کیونکہ آپ غلط عقیدے کو صحیح عقیدہ سمجھ کر قبول کیے بیٹھے ہیں، لیکن یہ چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے، بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ معلومات لیجئے، حق کو جانیے، دلائل دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ سب باتیں صاف کر دی ہے، کوئی شک شبے کی الجھن کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر آپ نہیں مانتے تو آپ روشنی کو اس سے شکایت نہ کریں، اپنے اندھے پن کی شکایت کیجئے۔ تو یہ سید کا معنی جو شیخ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے زمانے میں واسطہ معنی مراد لیتے تھے، آج کے زمانے میں جو مشرکین ہیں قبر پرست، وہ جیسا کہ اس عبارت میں کہا میں نے اور پھر آگے کچھ تشریحات ہے اس کو چھوڑ رہا ہوں، کہ ان کو واسطہ ماننے کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگان اور اولیاء کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیارات دے رکھے ہیں۔ صوفیوں کے ہاں جیسا کہ انہوں نے بتایا اوتاد، قطب اور ابدال، غوث، یہ جو اصطلاحیں ہیں اور اس کی جو تشریح کی جاتی ہے اس میں صاف صاف ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کائنات میں تصرف کا حق دیا ہے۔ روافض اور شیعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کے ائمہ کرام کے بارے میں اسی قسم کا اعتقاد رکھتے ہیں، اور پھر جب اور آگے بڑھتے ہیں تو عام مشائخ کے بارے میں اس قسم کے تصرفات کو عوام سمجھنے لگتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں بہت کچھ ہے، وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں، جب چاہیں کرامت کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، مردے کو زندہ کر سکتے ہیں، ایسا کر سکتے ہیں، ویسا کر سکتے ہیں۔ بھائی آپ کے یہاں واقعہ ہے، ایک بزرگ ہیں انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو مردے کو کہتے تھے قم بإذن اللہ کے حکم سے اٹھو، میں کہتا ہوں قم بإذنی، مرغی کھا رہے تھے، ہڈیاں جو ہے وہاں چھوڑی ہوئی تھی، اس کو کہا قم بإذنی، میرے حکم سے اٹھو، وہ مرغی اٹھی اور چلنے لگی، بھاگ گئی۔ کیا ایسا عقیدہ اور اس کو بیان کرنے والے کے بارے میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کے اختیار والا مان رہا ہے، اس لیے شرک اور کفر سے متعلق قرآن کی آیتیں اس پر چسپاں ہوگی؟ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سارا اختیار ہے، کفار مکہ بھی مانتے تھے۔ قم من بیدہ ملکوت کل شیء، ملکوت السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی ملکیت اور اختیارات کس کے ہاتھ میں، ان سے پوچھو۔ تو کفار مکہ بھی کہیں گے قرآن کہتا ہے کہ اللہ، لیکن ہمارا قبر پرست کہتا ہے کہ نہیں، اللہ نے کچھ بزرگوں کو بھی دے رکھا ہے، قطب ابدال کو بھی دے رکھا ہے۔ اب اگر ایسا مان رہے ہیں تو آپ قرآن کی آیتوں اور حدیثوں کے خلاف جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں؟ اس شبہ کو صاف کیجئے۔ شیخ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ یہ بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آگے کہ یہ ہمارے زمانے میں سید کا لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے، کفار مکہ اسی معنی میں الہ کا معنی لیتے تھے، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور ان کو کلمہ توحید کی طرف دعوت دی، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اس کلمے سے مراد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ جب کہا مشرکین مکہ کے سامنے تو اس سے ان کی مراد کیا تھی؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اکیلا ماننا۔ کس طریقے سے اکیلا ماننا؟ ہاں، اس کا صرف لا الہ الا اللہ کے الفاظ صرف مراد نہیں ہیں، بلکہ والکفار الجہال، اور کافر جو جاہل تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کلمے سے مراد کو جانتے تھے کہ جب آپ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں وہ کافر جاہل تھے۔ ہاں، یہ ان سے بڑے جاہل ہیں جو اہل علم کو جاہل کہہ رہے ہیں۔ ہاں، وہ یہ مراد جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے۔ ہاں، اور وہ کیا ہے معنی؟
کہ اگر ہم نے لا الہ الا اللہ کہا تو عبادت کے سارے معاملات، بندگی کے سارے تعلقات اللہ کے لیے خاص کرنا ہوگا، اللہ کو اکیلا ماننا اس کے ساتھ تعلق میں، اور اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبودان ہیں سب سے براءت کا اظہار کرنا، سب سے لا تعلقی اور بیزاری کا اظہار کرنا، سب کا انکار کرنا۔ لا الہ، کوئی معبود برحق نہیں، سب کا انکار۔ اب ان سب میں انبیاء بھی آ گئے، اولیاء بھی آ گئے، صالحین آ گئے، فرشتے آ گئے، جن آ گئے، سارے مخلوقات آ گئی، کوئی معبود نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ یہ معنی کفار مکہ بھی سمجھتے تھے۔ ابو طالب کے پاس جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری مسلم کی حدیث پڑھیے، اٹھائیے، وفات کے وقت گئے اور ان کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کی کہ کلمہ پڑھ لیجئے، اللہ کے پاس حجت پیش کروں گا، تو ابو جہل اور ابن ابی امیہ انہوں نے کہا کہ کیا آپ باپ دادا کے عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ دیکھیے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ کہہ لو، ابو جہل اور اس کا ساتھی کیا کہہ رہا ہے کہ باپ عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے۔ اس کا مطلب ابو جہل جو ابو جہل ہے، جہالت والا، وہ بھی لا الہ الا اللہ کا یہ مطلب سمجھ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ معبودان باطلہ اور ہمارے پرکھوں سے جو معبودان چلے آ رہے ہیں ان کا انکار لازم آئے گا۔ اسی لیے ابو طالب سے کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ باپ دادا کے دین کو، عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دیں گے، اس کا انکار کر دو گے؟ ابو جہل بھی یہ جانتا تھا، یہ ابو جہل سے بڑے جہالت والے جو یہ معنی نہیں سمجھ رہے ہیں، چنانچہ وہ یہ معنی سمجھتے تھے۔ فَإِنَّهُ لَمَّا قَالَ لَهُمْ، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہو، تو انہوں نے کہا، قرآن نے نقل کیا ان کے جملے کو، اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، کہ ارے اس رسول نے تمام معبودوں کو ایک ہی معبود بنا دیا، یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے۔